بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی کا نام ہے، جو کہ بڑی عابدہ، زاہدہ اور نیک خاتون کے حوالے سے جانی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملکہ زبیدہ ایک خواب دیکھتی ہیں کہ میں ایک چوراہے پر ہوں اور جو بھی جاندار بشمول انسان، چرند پرند درند وہاں آ رہا ہے مجھ سے جمع کر کے جا رہا ہے۔ ایسی نیک خاتون کے لیے ظاہر ہے ایسا خواب بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ وہ اس خواب کے بعد سخت پریشان اور رنجیدہ ہوئیں۔ ان دنوں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حیات تھے۔ ملکہ نے اپنی ایک معتبر خادمہ کو کہا کہ تم اس خواب کو اپنی طرف سے منسوب کر کے علامہ ابن سیرین کو سناؤ اور اس کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ اپنا نام اس لیے ظاہر کرنے کو منع کیا کہ پتہ نہیں اس قسم کے خواب کی تعبیر کیا ہو جو رسوائی کا سبب بنے۔ خادمہ حکم کے مطابق علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علامہ ابن سیرین جن کو حق تعالی نے تعبیر کا حیرت انگیز علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے خواب سن کر فرمایا یہ تمہارا خواب ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے۔ سچ سچ بتاؤ کس کا خواب ہے، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے کہا مجھے نام بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اس سے اجازت لے کر آؤ پھر تعبیر بتاؤں گا۔ ملکہ زبیدہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی تعبیر سے کسی قسم کی رسوائی کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ خادمہ نے واپس آ کر علامہ ابن سیرین کے الفاظ ہو بہو نقل کر دیے تھے۔ اس لیے زبیدہ نے خادمہ سے کہا اچھا جا کر میرا نام بتا دو۔ خادمہ دوبارہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے خوش ہو کر یہ تعبیر دی کہ حق تعالی ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرما دیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ سن کر زبیدہ نے فوراً حق تعالی کا شکر ادا کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا ہی عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی۔ پھر چند برسوں کے بعد ہارون الرشید نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھیں۔ تقریباً 1300 سال پہلے مکہ میں پانی کی بے حد تنگی تھی اور حاجیوں کو سخت مشقت کا سامنا تھا۔ ملکہ زبیدہ کی نیکی اور نرم مزاجی مشہور تھی، اس لیے حاجیوں نے ملکہ سے اس پریشانی کا ذکر کر کے درخواست کی کہ آپ یہاں بآسانی پانی ملنے کا کوئی انتظام کر دیں۔ ملکہ زبیدہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہاں دور دراز کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، یہاں پانی کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ ملکہ زبیدہ نے بادشاہ وقت اور اپنے شوہر سے اس کی اجازت لی جو کہ اس نے خوشی سے دے دی۔ یہ وہ وقت تھا ناظرین کرام جب اسلام اپنے شباب پر تھا اور ایک عالمی طاقت کی حیثیت رکھتا تھا۔ غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگی تھیں۔ اس وقت ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے۔ ملکہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ جہاں جہاں کوئی ماہر انجینئر موجود ہے وہ سب مکہ مکرمہ جمع ہو جائے۔ مختلف شہروں سے بڑے بڑے ماہرین کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی۔ ملکہ زبیدہ نے اس کانفرنس میں مختصر سا خطاب کیا اور یہ کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ کے کونے کونے اور گلی گلی میں پانی چاہیے۔ یہ کام کیسے ہوگا اور پانی کہاں سے آئے گا یہ سوچنا اور اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ سارے انجینئر سر جوڑ کر بیٹھے، سب نے وہاں مشورہ کر کے شہر کا جائزہ لیا اور جہاں جہاں پانی کے چشمے تھے اور پانی کی موجودگی کے امکانات تھے، پہاڑیوں میں نالیوں کی شکلوں میں کہیں پانی جاری تھا یا پتھروں کی کھدائی کر کے جہاں پانی کے نکلنے کے امکانات موجود تھے، ان سب کو جمع کرنے کا نظام بنایا۔ نہر کی کھدائی کر کے پانی کے اس ذخیرے کو نہر میں ڈالا گیا۔ شہر کے چاروں طرف تقریباً 14 میل لمبی نہر تیار کر دی گئی۔ جگہ جگہ ایسے ٹینک بنا دیے گئے جہاں پانی آ کر جمع ہوتا رہے۔ جگہ جگہ ڈھکن والے پانی کے ایسے ذخائر بنائے گئے تاکہ اگر کوئی شہر سے باہر ہو تو ڈھکن اٹھا کر وہاں سے پانی حاصل کر سکے۔ جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی تو وہ انجینئر جو اس عظیم منصوبے کا ذمہ دار تھا، اس نے منصوبے کے اخراجات کی فائل تیار کر کے دارالخلافہ بغداد حاضری دی اور ملکہ زبیدہ کے محل میں پہنچا۔ ملکہ زبیدہ اس وقت دریا دجلہ کے کنارے تفریح کر رہی تھیں۔ اطلاع دی گئی کہ مکہ مکرمہ سے نہر زبیدہ کا حساب لے کر انجینئر حاضر ہوا ہے۔ اسی وقت انجینئر کو طلب کیا گیا۔ اس نے ملکہ کی خدمت میں نہر زبیدہ کے حساب کی فائل پیش کر کے کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے گلی گلی کوچے کوچے میں پانی کا انتظام کر دیا گیا ہے۔
अब शहरियों को और हज उम्रा करने वालों को पानी की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये उसका हिसाब है, आप हिसाब ले लीजिए। मलका ने वो फाइल ली, उस पर दस्तखत किए और उसको दरमियान से चाक करके दरिया दजला में डाल दिया और वो तारीखी जुमला कहा जो तारीख ने अपनी गोद में आज तक महफूज किया हुआ है। मलका जुबैदा ने कहा, हमने आखिरत के हिसाब के लिए इसका हिसाब छोड़ दिया। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।